السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں اسرائیل کا بیت المقدس اور فلسطینیوں پر بڑھتا ہوا ظلم دیکھ کر ایک مسلمان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر ممکن یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف، کفار کے خلاف جہاد کرے۔ تو کیا مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا طریقہ موجود ہے کہ وہ کفار کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جہاد کریں؟ کیا جہاد کے لیے حکمرانوں کی اجازت ضروری ہے یا ان کی اجازت کے بغیر جہاد کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر گھر میں والدین بوڑھے ہیں تو کیا تب بھی جہاد کے اوپر روانہ ہوا جا سکتا ہے؟ محترم بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور ہر مسلمان کا بحیثیت مسلمان یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور اسلام کی سربلندی اور کفار کو مغلوب کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی قوت کو، اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں وقف کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اب جہاں تک جہاد کی بات ہے، تو جہاد کی سب سے آخری کوشش یا سب سے آخری جو چیز ہے جہاد میں، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ انسان اپنی جان، مال، ساری صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ لیکن یہاں پر یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ موجودہ دور اور پہلے والے دور کے اندر بہت فرق ہے۔ اس وقت سرحدیں یا اس طرح کی رکاوٹیں نہیں ہوتی تھیں، تو آج کل موجودہ دور میں اگر آپ اپنے ملک سے ہی نکلتے ہیں تو آپ کو بغیر پرمیشن کے وہاں سے نہیں جانے دیا جائے گا۔ دوسرے ملک میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی شخص کوشش کرنے کے باوجود بھی اسرائیل جا کر یہودیوں کے خلاف جہاد کرنا چاہے تو اسے وہاں پر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ ہمارا پاسپورٹ بھی اسرائیل جو ہے، وہ ہمارا پاسپورٹ ہی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو ہم پھر کیسے اسرائیل جا کر فلسطینیوں کی مدد کر کے اسرائیلیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اعلان جہاد کریں، جہاد کو فرض قرار دیں، اور پھر سارے مسلمان لبیک کہتے ہوئے وہ حکمران کے ماتحت جو ہے وہ جہاد کریں۔ تو بہرحال اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، وہ خواب غفلت کا شکار ہیں۔ بھلے ہی وہ جو مرضی اپنی مجبوریاں پیش کریں، لیکن جب مسلمانوں پر اور اسلام کے خلاف کفار علی الاعلان جو ہے وہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیں تو پھر مسلمانوں پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ اور انفرادی طور پر ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم چاہ کر بھی نہیں کچھ کر پاتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر اسرائیل جا کر یہودیوں کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے تو ہم یہاں بیٹھ کر بھی فلسطینیوں کی مدد نہ کریں۔ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنا، یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم ان کے لیے اللہ رب العزت سے صدقے دل کے ساتھ رو کر گڑا کر دعا کریں کہ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے اور کافروں کو مغلوب جو ہے وہ کرے۔ اور یہاں پر ایک دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ یہودیوں کو، کفار کو جو اسلام کے خلاف ہیں، ان کو اگر آپ شکست دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے۔ یعنی جب تک اللہ رب العزت ہمیں وہ موقع نہیں، اس موقع سے نہیں نوازتے کہ ہم خود علی اعلان جو ہے وہ براہ راست کافروں کے خلاف جا کر جہاد کریں، تو تب تک ہم یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم کافروں کی معیشت کو نقصان پہنچائیں۔ ہم اسرائیل کی جتنی پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ میڈیسنز ہیں، کاسمیٹکس ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جتنی بھی ان کی پروڈکٹس پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان سب مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کے محلے میں کسی کافر کی دکان ہے، کسی یہودی کی دکان ہے، وہ اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، اب 100 گھر محلے کے اندر ہیں، 100 میں سے 50-60 گھرانے وہ اگر اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں، اس سے کوئی چیز نہ خریدیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کی معیشت تباہ نہیں ہوگی؟ اس کی دکان بند نہیں ہو جائے گی؟ یہی معاملہ اسرائیل کا بھی ہے۔ وہ اسی لیے ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں کہ ہم ان کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں،
ہمارے حکمران نہیں بولتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ حکمرانوں تک ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ یقین مانیے کہ آخرت میں حکمرانوں سے تو سوال پوچھا جائے گا، لیکن مجھ سے اور آپ سے بھی یہ سوال پوچھا جائے گا کہ اگر آپ لوگ بارڈر کراس کر کے اسرائیل کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو آپ کر سکتے تھے، معیشت کے لحاظ سے تو آپ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، یا پھر ہم مسلمانوں کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں آخرت میں ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ اللہ رب العزت ہم سے اس بارے میں پوچھے گا کہ جو ہم کر ہی نہیں سکتے، یعنی جس کے ہم مکلف ہی نہیں ہیں کہ ہم براہ راست بارڈر کراس کر کے وہاں ان کے خلاف لڑیں۔ تو یہ تو بعد کی بات ہے کہ والدین کی اجازت، گھر کے اندر بوڑھے ہیں نہیں ہیں، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلے یہ مرحلہ ہے کہ اگر حاکم وقت جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کر دیں تو پھر جہاد تب فرض ہوتا ہے۔ بغیر حاکم وقت کی اجازت کے ہم چاہ کر بھی بارڈر کراس کر کے ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میرے اور آپ کے لیے جو چیز ہمارے لیے اب ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی دعاؤں میں مسلمانوں کو یاد رکھیں، اسلام کے غلبے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اور دوسرا غیر مسلم ممالک جو خاص کر اسلام کو نقصان اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کے اس طرز عمل سے ایسے لوگوں کو حقیقی معنوں میں سبق ملے گا کہ جب ان کی معیشت ہی ختم ہو جائے گی، مضبوط نہیں رہے گی، تو پھر وہ کبھی بھی دوسرے مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ اسلحہ، وہ ایٹمی قوت بنتی ہی تب ہے جب اس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ جب آپ اس کی معیشت کو گرا دیں گے تو انشاءاللہ وہ خود ہی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ مستحکم نہیں رہے گا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔